بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں شروع میں ایک جملہ آ رہا ہے فی الدنیا والآخرہ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ پچھلی آیت کے آخر میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا تھا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو، کیونکہ پچھلی آیات میں اللہ نے سود کی حرمت اور جوا اور شراب کی برائی کو بیان فرمایا تھا، اور اس سے پہلے صدقات کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، نفلی صدقات کے بارے میں کہ جو تمہارے مال سے زائد ہو وہ صدقہ کر دیا کرو، تھوڑا یا بہت۔ تو یہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ صاف صاف بغیر کسی لاگ لپیٹ کے، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی رعایت کے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکامات کو بیان کرتا ہے، صاف صاف دنیا کے متعلق احکام ہو یا آخرت کے متعلق کوئی بھی اللہ کا وعدہ ہو یا وعید ہو، صاف صاف بیان کرتا ہے۔ تو فی الدنیا والآخرہ جہاں سے آج آیت شروع ہوئی ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ایک الگ مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے کفار مکہ یا زمانہ جاہلیت کے اندر یتیموں کے ساتھ بہت ناروا سلوک جس کو کہا جائے، ایسا سلوک رکھا جاتا تھا، بالکل درندوں والی ان کے ساتھ معاملات ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یتیموں کے بارے میں خاص احکامات بیان فرمائے، حتیٰ کہ ایک دن آپ نے اپنی مجلس میں اپنی بیچ کی انگلی اور شہادت والی انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ دیکھو میں اور وہ آدمی جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہو، پرورش کرنے والا ہو، یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا ہو، وہ اور میں جنت میں اتنی دوری پر ہوں گے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ جتنا علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جتنا دونوں انگلیوں کے درمیان کی کشادہ جگہ ہے، یا تو مقصد اللہ کے نبی کی دونوں انگلیوں کو اٹھانے سے یہ تھا کہ جتنا خلا بس اتنا ہے، یعنی قربت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اور ایک مطلب علماء نے اس حدیث کا یہ بیان فرمایا ہے کہ بڑی انگلی اور چھوٹی انگلی میں ذرا سا جتنا فاصلہ ہے
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے بس اتنی دوری پر ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یتیموں کے بارے میں بڑے احکامات بیان فرمائے، اور پھر قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے کھانا تو بہت دور کی بات، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا سورہ نساء میں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں بھر رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ چنانچہ جب اتنے احکامات اور اتنی احتیاط حضرات صحابہ کرام نے سنی تو بڑے پریشان ہوئے، یعنی وہ تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما دیں اپنی زبان سے تو اس کا اعلیٰ معیار جو ہوتا تھا وہ حضرات اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جس کے تحت کوئی یتیم ہوتا، چونکہ وہ مدینہ منورہ کا دور ہے اور کسی کے والد جنگ میں شہید ہو گئے، غربت کا دور ہے، اور مسلمانوں کے پاس یتیموں کی تعداد تھی، چنانچہ حضرات صحابہ اکرام نے احتیاط اور تقوی پر اتنا عمل کیا کہ جس کے تحت کوئی یتیم تھا اور اس کا مال تھا تو یتیموں کا کھانا الگ سے بننے لگا، کہ اپنے ساتھ ہم یتیم کا کھانا بھی نہیں بنائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد یا ہم خود یتیموں کے مال کھانے والے بن جائیں۔ تو ہونے یہ لگا کہ یتیم تو تھوڑا سا کھاتا اور باقی بچ جاتا، یا تو یتیم ہی کو کھانا پڑتا بعد میں، یا پھر وہ کھانا خراب ہونے لگا۔ تو حضرات صحابہ اکرام نے پھر اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا، یہاں پر اسی سوال کی طرف اشارہ اللہ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ان کے مال کو یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے مال کی اصلاح اس طرح زیادہ ہوگی کہ ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ ملا لو، کہ وہ بھی کھا لیں اور تم بھی کھا لو، اس طرح ان کا کھانا ضائع نہ ہو اور ان کا مال برباد ہونے سے بچ جائے، اگر اصلاح پیش نظر ہے تو یتیموں کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکا سکتے ہو تاکہ وہ کھانا خراب نہ ہو اور یتیم کے مال کی حفاظت بھی ہو جائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جس بچے کے ماں باپ دونوں کا یا کسی ایک کا انتقال ہو جائے وہ بچہ یتیم ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں وہ یتیم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر اس شخص کو یتیم کہہ دیا جاتا ہے جس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں یتیم اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے جس کے ماں باپ کا دونوں کا یا ایک کا انتقال ہو جائے، اور اگر صرف باپ کا بھی انتقال ہوا ہے تو وہ بھی قابل رحم اس معنی کا رہے کہ باپ کے مر جانے سے بچہ اور زیادہ قابل توجہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کے اچھے اور برے کو ممتاز کرنے والا کوئی نہیں رہا۔
تو بہرحال یتیم کی تعریف یہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا یتیم ہے تو اگر اپنی پرورش میں ہے، یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ نے محض یتیموں کے بارے میں فرمایا ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان یتیم ہو یا غیر مسلم یتیم ہو، کوئی بھی یتیم ہو تو اس کے بارے میں خیر خوبی کا حکم قرآن میں ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو اصلاح کے ساتھ تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی الگ سے انتظام کرنے میں تکلیف ہوگی، تمہیں بھی تکلیف ہوگی اور یتیموں کا بھی نقصان ہوگا کہ ان کا کھانا اگر انہوں نے نہیں کھایا تو ضائع ہو جائے گا۔ اگر نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا لیں تو شریعت میں اس کی رخصت اور اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک بات اصول کے طور پر بیان فرما دی وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ مصلحت ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت کرنے والے کو جانتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کی نیت میں کچھ کھوٹ ہے تو اللہ سے آپ اس کھوٹ کو چھپا نہیں سکتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت میں دیانتداری ہے تو اللہ اس دیانتداری کو بھی خوب جانتے ہیں، کیونکہ یتیم تو خود سوال نہیں کرے گا، وہ نہیں جانتا، وہ بچہ ہے، لہذا اگر نیت اچھی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم کے ذرا ذرا سے مال کی اس طرح دیکھ بھال کرنا جب سخت مشکل ہوا تو اللہ نے فرمایا اصلاح لہم خیر، یعنی اگر نیک نیتی ہو تو اس کو ملا لو، ملا جلا رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، دیکھو اصلاح اس لیے کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو تم کو بھی مصیبت میں ڈال دیں گے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں۔ تم سوچو کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہو گئے تو پھر تمہارے بچوں کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے یا تم بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو، اس لیے یہ آیت خاص ہے یتیموں کے احکامات کے ساتھ۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ یتیمی کا معاملہ فلانے بچوں کے ساتھ آیا ہے، اللہ کسی کو بھی آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت بیان فرمائی کہ اللہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اگر کوئی یتیم ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تم اچھے حالات میں ہو تو ان اچھے حالات میں کبھی غرور، تکبر، گھمنڈ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست طاقت والے ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا۔ چنانچہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کو پچھلی آیت سے ملا کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکامات کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا ایک نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، یعنی اپنا کھانا ان کے کھانے کے ساتھ یا ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم مل جل کر رہو تو کوئی حرج نہیں،
کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ کون معاملات کو بگاڑنے والا ہے اور کون یتیموں کے معاملات کو سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا۔ اس نعمت کی قدر کرو، اور جو آزمائش میں آ گئے ہیں ان کی مدد کی، اعانت کی، نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، بادشاہت بھی اسی کے لیے ہے، طاقت بھی اسی کی ہے، اور اللہ حکمت کا بھی مالک ہے۔ سبحان اللہ۔